آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آتا ہے کدھر جائیں. بڑی لمبی گفتگو ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سماعت کی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کدھر جائیں. یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. یہ فریب نفس ہے, نفس کا دھوکہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ اسٹیج لگا ہوا ہے, پیچھے چاندنی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے نہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں دیکھ رہا ہوں, ہے نا حضرت. لیکن اگر میاؤں میاؤں کی آواز پیچھے سے آ جائے اور میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے پیچھے کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہے؟ بلی ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں, دیکھا نہیں, مگر آپ نے کیا کہہ دیا؟ بلی ہے. میاؤں میاؤں کی آواز آئی تو آپ نے کہہ دیا بلی ہے. بھوں بھوں کی آواز آئی تو کہہ دیا آپ نے کتا ہے. مرغ بولے تو آپ کہیں گے مرغ ہے. آپ نے مرغ دیکھا نہیں, اس کی آواز کو سنا تو آپ نے پہچان لیا. آپ نے گدھے کو دیکھا نہیں مگر اس کی آواز کو سن کر کے آپ نے پہچان لیا. آپ نے بلی کو دیکھا نہیں مگر اس کی آواز کو سن کر کے آپ نے اس کی حقیقت کو پہچان لیا. مجھے بتایا جائے جب آپ کے پاس اتنا شعور ہے, آپ کے پاس اتنی عقل ہے, آپ کے پاس اتنی سمجھ ہے کہ آپ نے آواز سن کر کے حقیقت کا پتہ لگا لیا, تو اگر انسانوں میں آوازیں الگ الگ نکلیں تو کیوں نہیں آپ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ایک آواز آتی ہے کہ یہ تو شرک اور بدعت ہے, میلاد کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور دوسری آواز آتی ہے مصر فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات بلاغت کیجئے. ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے, وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں, مگر دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح سے ہے, وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے, یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. ایک طرف سے آواز یہ آتی ہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں, مگر دوسری طرف سے آواز آتی ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک طرف سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ایک طرف سے آواز آتی ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے, اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے, زمین کو آسما کر دے, سریا کو سرا کر دے. آواز آتی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. ایک طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ تم نبی کو بس اتنا علم تھوڑا سا مانو, زیادہ علم نبی کو مانو گے تو شرک ہو جائے گا. غیب کے بارے میں ابھی تفصیل آپ سن چکے ہیں. آواز آتی ہے نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے, اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو. اگر آپ مرغ کی آواز کو سن کر کے اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں, بلی کو بغیر دیکھے ہوئے اس کی آواز کو سن کر کے بلی کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں, تو ان دونوں آوازوں کو سن کر کے بھی آپ کو حقیقت تک پہنچ جانا چاہیے کہ ایک غدار مصطفیٰ کی آواز ہے اور ایک وفادار ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے, کیسے ہم فیصلہ کریں؟ آپ اگر جانوروں کی آواز کو سن کر کے ان کی حقیقت کو سمجھ جا رہے ہیں تو چلتے پھرتے ان جانوروں کی آواز کو سن کر کے بھی حقیقت کو سمجھ جانا چاہیے. یہ مت سوچئے آپ کہ بڑے گھر کا ہے کہ چھوٹے گھر کا ہے,
ہے. چاہے گدھا بولے یا ہاتھی بولے, چاہے چھوٹا جانور بولے یا بڑا جانور بولے, آپ اگر وہاں بولی سے حقیقت کا پتہ لگاتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو بولی سے حقیقت کا پتہ لگانا ہے. چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ یہ مت سمجھیے کہ مولانا لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے آپ چلے جائیں گے. حضرت کیا بتائیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ نفس کا فریب ہے. میں نے حضور تاج الشریعہ سے علیہ رحمت و رضوان ایک بار پوچھا, وصال سے کچھ مہینے پہلے, حضور اس دور میں سب سے بڑا مذہبی فتنہ کیا ہے؟ ویسے حضرت نے تو مجھ پہ ساون بھادو کی طرح جو بارش کرم فرمائی ہے میں اسے بتا نہیں سکتا. اسی لیے ہزار مصیبتیں بھی سہ کر کے میں مسکراتا ہوں کہ اس ذات نے مجھے اپنا بنا کر انمول کر دیا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. ابھی 3-4 ہفتہ قبل آقائے نعمت حضور محدث کبیر دامت برکاتہ العالیہ سے گفتگو ہو رہی تھی فون پر. حضرت نے فرمایا, مولانا جس کو محبوبیت کا مقام حاصل کرنا ہو اسے در رضا کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی. اگر کوئی محبوبیت کا درجہ چاہتا ہے تو وہ رضا کے در کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے, رب تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا, وہ قوم اسے اپنا مقبول بنا لے گی. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں؟ یہ بات تو اعلیٰ حضرت نے رسول کریم کے لیے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ, آپ کا دربار وہ ہے کہ جو آپ کے در سے پھر جائے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. مگر الحمدللہ عشق مصطفیٰ کی برکت نے ہندوستان میں امام احمد رضا کو بھی یہ مقام دے دیا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کے شہدائی تھے تو لوگ ان کے شہدائی تھے, اور جب وہ اعلیٰ حضرت سے پھرے تو دنیا ان سے پھر گئی. اعلیٰ حضرت تو بہت بڑی ذات ہے. میرے تاج الشریعہ کی یہ شان تھی کہ جو ان سے قریب رہتا تھا تو لوگ ان سے قریب رہتے تھے, اور جب تاج الشریعہ نے کسی سے نظر پھیر لی تو دنیا نے ان کی طرف سے نظر پھیر لیا. نہ جانے کتنے مولانا لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا اس وجہ سے کہ تاج الشریعہ ان سے ناراض کرتا ہے. میں نے پوچھا, جب ہمارے یو پی میں جو اس وقت حالات ہیں, اس سے پہلے جو حالات پیدا ہوئے, تو میں نے حضور تاج الشریعہ سے عرض کیا, حضور ہم لوگ چلتے ہیں تو جملے سنائے جاتے ہیں, ہم لوگ چلتے ہیں تو بھپتیاں کسی جاتی ہیں, بدتمیزی کے جملے بولے جاتے ہیں, دماغ بہت خراب ہو گیا لوگوں کا. ہم اپنی قوم کو کیا پیغام دیں, اپنے نوجوانوں کو کس طرح رہنے کی تعلیم دیں, ہم ان کو کون سا پیغام دیں کہ یہ کیسے ہندوستان میں رہیں. حضور تاج الشریعہ کا جو مخصوص لب و لہجہ تھا, مخصوص انداز تھا, حضرت کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد ایک عربی کا شعر پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قوم کے لیے یہی پیغام ہے. فرماتے ہیں تاج الشریعہ, وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. فرماتے ہیں یہ شعر پڑھ کر مولانا قوم کو یہی پیغام دیتے رہیے. آپ نے اس کا ترجمہ نہیں سنا سمجھا ہوگا, اس لیے کہ پڑھائی نہیں ہے تو دیکھیں کیا. ہاں یہ ان کو ناز کس پر ہے, انگلش پر. اگر انگلش ان کو آ گئی تو سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے. بلکہ لوگ کہتے ہیں اگر کسی پہ روب جمانا ہو تو انگلش میں بات کرنے لگے تو اس کے اوپر روب تھوڑا جم جائے گا, اور واقعی جم بھی جاتا ہے. لیکن شاید یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد سارا روب اتر جائے گا, اس لیے کہ وہاں پر انگلش اور اردو نہیں بولی جائے گی بلکہ وہاں تو عربی زبان سکھائی اور بولی جائے گی. پھر وہاں سلسلہ کچھ اور چلے گا. بہرحال میں نے تاج الشریعہ سے جب عرض کی تو حضرت نے یہی جواب ارشاد فرمایا. بتاؤں کیا اس کا ترجمہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں قوم کو پیغام دے دیجئے, وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي. میں جب
جب نالائق اور کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر گالی دیتا ہے، لیکن میں گالی سن کر کے بھی آگے بڑھ جاتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں کہہ رہا ہے، کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ اس طریقے سے زندگی گزارو، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں برا کہا جا رہا ہے، اس نبی کی نگاہ میں کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میرا امتی میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اگر گالی سن رہا ہے تو میدان محشر میں اسے میری شفاعت نصیب ہوگی، میرے جھنڈے تلے ہوگا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے یا رسول اللہ، دنیا والے اگر ظلم کرتے ہیں تو ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اے ایمان والو کلمہ پڑھ کر کے بے خوف مت ہو جاؤ۔ آج کل تو کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، وہ جاتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں، خاص طور سعودیہ گئے، وہاں سے آئے نقشہ ایسا بدلتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ساری سچائی وہیں رکھی ہوئی ہے، اور جب ان سے گفتگو کی جائے تو کہیں گے اچھا یہ بتائیے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں بخاری شریف میں لکھا ہے؟ اب بیچارہ یہ نوجوان کہاں بخاری شریف، اس کو جیسے کراس کوشچن کرنے آتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ میلاد شریف پڑھنا بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے، تو اب تو آپ پوچھ ہی سکتے ہیں ایسے لوگوں سے، حضرت جی ذرا وہ حدیث دکھا دیجئے بخاری شریف کی جس میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں سنیما گھر بنوا دینا، ذرا وہ حدیث بتا دیجئے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عرب میں کلب بنوا دینا، وہ حدیث ذرا دکھا دیجئے جس میں لکھا ہوا ہے شراب خانے بنوا دینا، وہ حدیث ذرا دکھا دیجئے جس میں لکھا ہوا ہے عیاشی کے ہڈے بنا دینا۔ ان کے منہ میں دہی جمی رہتی ہے جب ان بدکاریوں کا ذکر آتا ہے، اور جب مصطفیٰ کے میلاد کی بات آتی ہے تو حدیث پوچھی جاتی ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یوں کوئی بے وفا سمجھ کر کے سمجھ کر سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں۔ حضور تاج الشریعہ سے میں نے عرض کی حضور اس وقت سب سے بڑا فتنہ کیا ہے مذہب کے اعتبار سے؟ فرمایا سب سے بڑا فتنہ صلح کلیت و رافضیت ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ فتنہ صلح کلیت ہے۔ ایک نظریہ قائم کیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ مت کہو، کسی کو برا نہ کہو، خدا جانے کہاں سے انہوں نے یہ اصول نکال لیا، اور اگر انہی کو آپ گالی دیجئے تو فوراً آستین چڑھانا شروع کر دیں گے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے مجھ کو گالی دے دیا؟ جو یہ کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، اگر اس کی ماں کو گالی دے دیجئے تو ابھی دیکھیے اگر اس کے بس میں آئے تو فوراً آپ کو تماچا لگانا شروع کر دے۔ اپنی ماں کے لیے گالی برداشت نہیں ہے، تب یہ نہیں سوچتا ہے کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور ماں عائشہ کو تاریخ جمیل اپنی تقریر میں گالی دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ذاکر نائک بامبے میں بیٹھ کر کے حضرت سیدنا امام علی مقام کے بارے میں تقریر میں کہتا ہے کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی امام حسین کو، امام حسین غلطی پر تھے۔ اپنی تقریر میں کہتا ہے یزید امیر المومنین تھا اور آپ حسینی بنتے ہیں یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جو غیر مقلدیت پھیلاتا ہے اس کے دامن میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں۔ ایسے حسینی سے کام نہیں چلتا ہے، بندے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ برا مت مانیے گا، یاد رکھیے فتنہ ہے یہ کہ کسی کو برا نہ کہا جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب، کیا ترجمہ ہے؟ ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ابو لہب کا ہاتھ توڑنے جاتے ہیں؟ قرآن کریم میں الزانیۃ والزانی، زناکار مرد زناکار عورت ان کو کوڑے مارو، تو اس کو زناکار کہہ رہے ہیں، عورت کو زانیہ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی برا کہہ رہے ہیں، اس کو بھی برا کہہ رہے ہیں۔ السارق والسارقۃ، چور اور چٹن، اس کو چور کہہ رہے ہیں، اس کو چٹن کہہ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے یہ برا ہے تو اس کو یہ کہو، یہ برا ہے تو یہ کہو۔ قرآن تو ہم کو یہ سکھاتا ہے، اور آپ کہتے
میرا چیلنج ہے صبح قیامت تک کوئی ایسا ضابطہ اسلام کا نہیں ہے کہ برے کو برا نہ کہا جائے، کسی کو کچھ نہ کہا جائے۔ اسلام اس کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام تو اس لیے آیا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حالت کو نہیں چھوڑے گا بلکہ خبیث اور طیب کو، پاک اور ناپاک کو، خباثت اور طہارت کو، نجاست کو الگ الگ کر دے گا اور بتا دے گا دنیا والوں کو خباثت کیا ہے اور نجاست کیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب کبھی طہارت اور نجاست میں ملاپ ہوگا تو ہمیشہ نقصان طہارت ہی کا ہوگا، ہمیشہ نقصان نجاست کا نقصان۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ احمد الفتاح صاحب کو میں بھی سننا چاہتا ہوں، آپ بھی سننا چاہتے ہیں، کچھ نوجوان ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ بھی سننا چاہتے ہیں، ابھی آئیں گے سننے کے لیے، ان کو بھی سن لیجئے گا۔ یہ چونکہ تقریر نہیں سنتے ہیں نا، یہ نعت سنتے ہیں، اس سے مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، اس سے طبیعت خوش ہوتی ہے، مسئلہ تقریر سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے سنتے نہیں ہیں تو دوسرے علاقے میں جا کے بدعقیدہ بن کے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا بتائیں حضرت بدعقیدگی پھیل رہی ہے۔ ارے جب جانو گے نہیں تو بدعقیدہ نہیں بنو گے تو کیا بنو گے؟ طہارت اور نجاست مثال کے طور پر گوبر، بھائی یو پی بہار تو ملا کر کے ہی بولا جاتا ہے، پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں کہیں بھی اگر یو پی بہار کا نام آتا ہے تو یو پی بہار ساتھ ہی بولا جاتا ہے۔ ہمارے ادھر بھی گوبر کہتے ہیں تو ادھر بھی گوبر ہی کہتے ہیں۔ گوبر کہاں رکھا جاتا ہے؟ گوبر کہاں رکھا جاتا ہے؟ فریج میں۔ فریج میں؟ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کیا فریج میں؟ بھائی اگر آپ کے علاقے میں ایسا ہے تو بتا دیجئے۔ ہم جس کمرے میں ٹھہرائے گئے ہیں راشد صاحب نے اس میں بڑی سی فریج رکھی ہے تو سوچنا پڑے گا کہ اس میں کیا ہے۔ گوبر کہاں رہتا ہے؟ کوڑے دان پر، گھور پر، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جہاں کوڑا رہتا ہے یہاں کیا بولتے ہیں؟ گھور ہی تو بولتے ہیں۔ گوبر کہاں ڈالا جاتا ہے؟ گھور پر، کوڑے دان پر۔ اور اچھی مٹھائی کون سی ہوتی ہے؟ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے، میری پسند ہے، کیا پسند ہے احمد الفتاح صاحب بتائیں گے، پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے مٹھائی کھاتے ہیں۔ مشاہدی صاحب بھی بتائیں گے، ان کے علاقے میں بھی اچھی مٹھائی بنتی ہے۔ اڑیسہ میں تو ایک مٹھائی بہت مشہور ہے، اس کو ہم لوگ خاص کر جب ڈائریکٹ گھر آنا ہوتا تو لے کر کے ہی آتے ہیں۔ کاجو کی برفی اچھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ چلیے مان لیجیے، تو یہ برفی کہاں رکھی جاتی ہے؟ کہاں؟ فریج میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجئے، میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ مٹھائی تشتری میں سجا کر کے آپ نے فریج کے اندر رکھا ہے اور گوبر کو ڈال دیا آپ نے کوڑے دان پر۔ تمثیل ہے، مثال ہے، سمجھانے کے لیے۔ اتفاق سے ایک دن گھر کی ملکہ نے جو ہی فریج کو کھولا، مٹھائی کا ڈبہ رکھا تھا، وہیں سے محترمہ مٹھائی نے دیکھا کہ جناب گوبر کے اوپر کوئی پیشاب کر رہا تھا، گھور پر کھڑے ہو کر کے موت رہا تھا، پیشاب کر رہا تھا۔ محترمہ مٹھائی کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، اس نے گوبر سے کہا آ جاؤ، دیکھو میں کہاں ہوں، آ جاؤ تم بھی یہیں آ جاؤ، دیکھو میں فریج کے اندر ہوں، ٹھنڈے موسم میں رہتی ہوں، دیکھو۔ گوبر نے موقع غنیمت سمجھا، اس نے کہا اس سے بہتر کیا موقع ملے گا، دند سے دوستی کر لیا اور وہاں سے چل کر کے آیا اور دونوں خوب گلے ملے۔ محترمہ مٹھائی اور جناب گوبر کی دوستی خوب زوردار ہو گئی، گلے ملے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ محترمہ مٹھائی کہاں رکھی جائیں گی؟ کہاں رکھی جائیں گی؟ فریج میں؟ بولیے۔ اب اگر گوبر سے لگی ہوئی اس مٹھائی کو آپ فریج میں رکھنا چاہیں گے، گھر کی ملکن کہیں گی یہ کیا، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، دماغ تو نہیں خراب ہے، اور یہ گوبر لگی ہوئی مٹھائی تم فریج میں رکھ رہے ہو؟ اور اگر آپ تیور دکھائیں کہ میں خرید کر کے فریج لا کے رکھا ہوں، میں نے خریدا اپنے پیسے سے،
تو وہ بھی تیور دکھانا جانتی ہے، اور آج کل تو اور تیور زوردار ہے، وہ بھی تیور دکھائیں گی۔ آپ ایک بار پیسہ لگا کر کے لا کے رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا احسان ہے، مگر روزانہ صفائی اس کی میں کرتی ہوں، اس لیے اگر آپ نے فریج میں رکھا تو خیریت نہیں، اور اگر آپ زیادہ ضد کریں گے نا تو وہ مارے گی 1 لاکھ، فریج بھی ادھر جائے گی اور مٹھائی بھی جائے گی، اور آپ بھی کہیں جا کر کے گر جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے فریج کے اندر مٹھائی رکھی جاتی تھی اور گوبر کوڑے دان پر تھا، لیکن دونوں میں ملاپ ہو گیا، تو اب مٹھائی کو بھی فریج میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اب وہ مٹھائی بھی گوبر کے ساتھ ساتھ کوڑے دان ہی پر جا کر کے پھینکی جائے گی۔ مجھے بتائیے نقصان کس کا ہوا؟ مٹھائی کا نقصان ہوا کہ گوبر کا نقصان ہوا؟ ارے گوبر تو پہلے ہی کوڑے دان پر رہتا تھا، اب بھی کوڑے دان ہی پر ہے، وہ پہلے بھی دھور پر تھا، اب بھی وہی ہے۔ ہاں مٹھائی کا نقصان ہو گیا کہ پہلے وہ فریج میں رہتی تھی، اب وہاں سے نکال کر کے اس کو کوڑے دان پر پھینک دیا گیا۔ ابھی آپ نے حدیث پاک کی روشنی میں سنا ہے 72 جہنمی ہے، 1 جنتی ہے، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اے اہل سنت و جماعت کے افراد، آپ مثل عمدہ شاندار مٹھائی کے ہو، اور وہ 72 جہنمی مثل گوبر ہے، آپ ان سے دوستی کریے گا، ان کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ وہ تو پہلے بھی جہنمی تھے، اب بھی جہنمی رہیں گے، نقصان آپ کا ہوگا کہ جنت کی بہاروں سے نکال کر کے جہنم کے کوڑے دان میں پھینک دیے جائیں۔ اس لیے یاد رکھیے جو لوگ اس طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں۔ اس لیے اگر آپ مومن ہیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اور ایمان کی حفاظت کے عظیم قلعہ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔